اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الاکرم الامین الذی سمی فی السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزکوٰۃ وكانوا لنا عابدین۔ بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہر ایک جگہ سے تمام ذرے سمٹ کے مرکز پر آ گئے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس فرش عزا پر دور دور سے مومنین آئے ہیں۔ امام حسین کو آن لائن عزادار نہیں چاہیے۔ جی امام حسین کو آن لائن عزادار نہیں چاہیے۔ جملہ کہوں 61 ہجری میں بھی جب کربلا ہو رہی تھی تو کچھ لوگ آن لائن تھے، لیکن انصار اللہ وہی کہلائے جو کربلا میں آئے۔ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہیے؟ انصار اللہ، انصار حسین وہی کہلائے جو کربلا میں آئے۔ تو عباس حاضری مانگتے ہیں۔ لہذا اب جب آپ مجلس میں آ گئے ہیں تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ حسین کے نام کو زبان کی عادت نہ بنائیے، دل کی شہرک بنائیے۔ حسین کی محبت ایمان کو صاف کر کے فکر میں داخل کرتی ہے۔ پھر کوئی حسن نصر اللہ بنتا ہے، کوئی قاسم سلیمانی بنتا ہے۔ عزاداری جب کردار بن جاتی ہے تو دنیا کانپنے لگتی ہے۔ سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ تو میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ آج میں کچھ اور پڑھوں گا، لیکن یہاں کی انتظامیہ نے بتایا کہ یہ امام سجاد کے حوالے سے یہ مجلس یہاں یہ ہر سال برپا ہوتی ہے، تو پھر میں نے اپنے موضوع کو بدل دیا ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے سجاد و اکبر پر۔ ٹھیک ہے؟ حسین کے دونوں جوان بیٹے۔ گفتگو ہے سجاد اور اکبر۔ توجہات کو میری طرف رکھنا۔ پوری دنیا گھوم کر دیکھ لیجئے، آپ کو عابدین نہیں ملیں گے۔ عابد اسے کہتے ہیں جو معبود کے معیار پر عبادت کرے، اور ساجد اسے کہتے ہیں جو مسجود کے معیار پر سجدہ کرے۔ دنیا کو اس معیار کے عابدین نہیں ملتے، ہمارے پاس زین العابدین ہے۔
اکرم میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم؟ عابدین نہیں ملتے ہیں دنیا کو. ہمارے پاس کون ہے؟ زین العابدین. پیغمبر اکرم سے زیادہ اور بہتر قیام کرنے والا کوئی نہیں ہے. پیغمبر اکرم سے بہتر قیام کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. علی سے بہتر رکوع کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. حسین سے بہتر سجدہ کرنے والا حسین سے بہتر سجدہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. اور جو حسین کی موجودگی میں سید الساجدین ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں. حسین کی موجودگی میں جو سید الساجدین ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں. ٹرانسلیشن کرنے والوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے ساجد کے نیچے بھی سجدہ کرنے والا ترجمہ کر دیا، سجاد کے نیچے بھی سجدہ کرنے والا. حالانکہ ساجد اور سجاد دونوں کے معنی عربی زبان میں بڑی وسعت ہے. جو پست ہو کے سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، جو علی ہو کے سجدہ کرے اسے سید الساجدین کہتے ہیں، اسے سجاد کہتے ہیں. اچھا، سجدہ ہوتا کیسے ہے؟ 7 اعضاء سے سجدہ ہوتا ہے. الجبہۃ والیدان والرکبتان والرجلان. ایک پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے. جو سجدے کے لیے ان 7 اعضاء کا محتاج ہو اسے ساجد کہتے ہیں. جو تخلیق اعضاء سے پہلے سجدہ کرے اسے سجاد کہتے ہیں. توجہ رہے، 2 فرق میں نے بتا دیے. اچھا، تیسرا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ تیسرا ایک فرق میں بتا کے اپنے موضوع پہ میں باقاعدہ طور پہ میں وارد ہو جاؤں گا. تیسرا فرق ہے، 2 فرق میں نے بتائے. جو پست ہو کے سجدہ کرے اسے کہتے ہیں ساجد، جو علی ہو کے سجدہ کرے اسے کہتے ہیں سجاد. جو سجدے کے لیے اعضاء کا محتاج ہو اسے کہتے ہیں ساجد. جو تخلیق اعضاء سے پہلے سجدہ کرے اسے کہتے ہیں سجاد. تیسرا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، مولا کسی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے کسی کو پہچانے، کسی بندے کو پہچانے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا اس کے سجدوں کو نہ دیکھو. میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم؟ علی نے کہا کسی کے سجدوں کو دیکھ کر اسے مومن نہ سمجھ لینا، کسی کی نمازوں کو دیکھ کے مومن نہ سمجھ لینا، کسی کے روزوں کو دیکھ کے، کسی کے لمبے سجدوں کو دیکھ کے مومن نہ سمجھ لینا. سجدے کسی کے اچھے ہونے کا معیار نہیں ہوتے. بڑی توجہ چاہتا ہوں آزاد محترم، سجدے معیار نہیں ہیں. علی نے کہا کسی کے لمبے سجدوں کو دیکھ کے دھوکہ مت کھانا، کسی کے سجدوں کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جانا. یہ دیکھو کہ وہ کسی کا حق تو نہیں کھاتا. کمی کیا کہنے جا رہا تھا محترم؟ یہ دیکھو کہ وہ کسی کا حق تو نہیں کھاتا. یہ دیکھو کہ وہ بزنس میں ٹھیک ہے یا نہیں. یہ دیکھو کہ وہ معاملات میں ٹھیک ہے یا نہیں. وہ دیکھو کہ وہ قرضہ اپنے وقت پر چکاتا ہے کہ نہیں. یہ دیکھو کہ وہ یتیموں کا مال تو نہیں کھاتا. جی یہ معیار ہے، سجدہ معیار نہیں. تو جس کا سجدہ خود اپنی ذات کو نہ پہچانوائے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جس کا سجدہ مسجود کو پہچانوا دے اسے سجاد کہتے ہیں.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑا لطف آئے گا آپ کو، توجہات کو میری طرف رکھنا. زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. یہ زینت ہوتی کیا ہے؟ بس میں اگر یہ زین العابدین کی میننگ میں نے آپ کو سمجھا دی نا، تو یوں سمجھیے کہ ایک حد تک میں نے حق ادا کر دیا ہے. یہ آپ روز سنتے ہیں زین العابدین زین العابدین. ذرا یہ زین العابدین کی یہ زینت ہوتی کیا ہے؟ یہ زینت کہتے کسے ہیں؟ زینت الکلام الفصاحت و زینت الکلام. فصاحت کلام کی زینت ہے. البلاغت و زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت ہے. فصاحت کلام کی زینت ہے، بلاغت متکلم کی زینت ہے، بولنے والے کی زینت ہے. الذهب زینت النساء، سونا عورتوں کی زینت ہے. والعقل زینت الرجال، عقل مندی مردوں کی زینت ہے. جو عقل مندی سے کام نہیں لیتا وہ پرفیکٹ مرد نہیں ہے. میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں. عقل، اگر عقل نہ ہو نا، عقل نہ ہو تو اسے پرفیکٹ مرد نہیں کہتے. جو عقل کا استعمال نہ کرے، عقل کا جو استعمال نہیں کرتا، وہ اسلام کی نظر میں پرفیکٹ مرد نہیں ہے. مرد کی زینت داڑھی نہیں ہے، عقل ہے. یہ غلط آپ کو بتایا گیا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ مرد کی زینت ہے. داڑھی مرد کی زینت نہیں ہے. عقل، اگر عقل ہے تو آپ کے پاس زینت ہے. فصاحت کلام کی زینت ہے، بلاغت متکلم کی زینت ہے، زیورات عورتوں کی زینت ہیں، عقل مندی مرد کی زینت ہے. وَوِلَایَتُنَا زینت الاعمال، ہماری محبت اعمال کی زینت ہے. معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت. یہ آپ نے سن لیا، بہت سن لیتے ہیں آپ لوگ بھی شعراء کے کلام کو، کہ ہر ایک میزان میں تولا. بھئی یہ مصرع ہی غلط ہے کہ ہر ایک میزان میں تولا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی میزان بنائی ہی نہیں جس میں علی کو تولا جائے. اللہ نے ایسی کوئی زینت بنائی ہی نہیں جس میں علی کو تولا جائے. آپ نے دنیا میں دیکھا کہ میزان کسی میزان میں تلی ہو؟ علی تو خود میزان ہے. علی تو خود میزان ہے، میزان الاعمال علی ہے. اچھا، یہ زینت ہوتی کیا ہے؟ زینت کہتے کسے ہیں؟ توجہات کو میری طرف رکھیے. زینت کہتے کسے ہیں؟ فصاحت کلام کی زینت، بلاغت متکلم کی زینت، زیورات عورتوں کی زینت. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ عقل مندی مردوں کی زینت، ولایت اعمال کی زینت. اب یہ زین العابدین کیا ہے؟ عبادت کرنے والوں کی زینت. یہ زینت ہوتی کیا ہے؟ لباس بدن کی زینت ہے، پھول گلشن کی زینت ہے، ستارے آسمان کی زینت ہیں. لباس، ہمارا یہ لباس، میں مثال دے دوں میرے بچوں کے لیے. ہمارا یہ لباس کیا ہے؟ بدن کی زینت ہے. یہ لباس کیا کرتا ہے؟ زینت کیا کرتی ہے؟ دو کام کرتی ہے زینت. ایک بدن کی حفاظت کرتی ہے،
زینت سے مراد، زینت کے کام کیا ہیں؟ دو کام ہیں. بدن کی حفاظت کرتی ہے، لباس ہمارے بدن کی زینت ہے، تو یہ لباس دو کام کرتا ہے. یا بدن کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا اس کا کام دیکھنے والے کی نگاہ کو ہمارے جسم کے عیبوں تک پہنچانے نہیں دیتا. یعنی زینت کا مطلب ہے دیکھنے والے کی نگاہ عیبوں تک نہ پہنچے. اسی لیے اسلام کہتا ہے بہترین جوتا خریدو، بہترین جوتا، جتنا قیمتی جوتا ہو سکتا ہے خرید سکتے ہو اتنا بہترین اور قیمتی جوتا خریدو، تاکہ دیکھنے والے کا غرور مومن کے جوتے پر ہی دم توڑ دے. اور کرم کیا کہنے جا رہا تھا محترم؟ دیکھنے والے کا غرور مومن کے جوتے پر ہی دم توڑ دے. بہترین جوتا خریدو، اپنی بساط سے باہر. غریب ہو، غریب ہونا کوئی معیار نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، عیب نہیں ہے. غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے. غربت فضل اور کمال کا معیار نہیں ہے، نہ دولت ہے. اسلام نے لباس کو اہمیت، معصوم فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو بوسیدہ لباس پہن کر نکلے، بہترین لباس پہن کے نکلیے. اسلام نے مہنگے لباس پر مہنگے لباس کو اہمیت نہیں دی ہے، پاکیزہ لباس کو اہمیت دی ہے. پاکیزہ لباس، صاف ستھرا لباس آپ پہنیے، باہر نکلیے، تاکہ اہل بیت کا چاہنے والا پتہ چلے. باقاعدہ ٹوتھ برش کیجئے، کنگھا کیجئے، بند سنور کے گھر سے باہر نکلیے. گھر میں بھی ہوں تو بھی بیوی بچوں کے سامنے بھی باقاعدہ بن ٹھن کے رہیے. سارے جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں، گھر سے. برا نہ مانیے، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں مجلس پڑھتا ہوں گلوبل تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے. تو کوئی بات کہتا ہوں تو میں کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں کہتا، میں یہ سب کے لیے کہتا ہوں. پوری دنیا اس مجلس کو دیکھ رہی ہے. اس کیا کہتے ہیں، آج یہ یوٹیوب اور فیس بک نے تو مولویوں کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے فیس بک اس کا بانی کون ہے؟ جی نہیں، وہ نہیں ہے. نہیں، میں سچ کہتا ہوں وہ نہیں ہے. میں اس سے بڑی بات کہوں، فیس بک کا بانی اسلام ہے. پیغمبر اکرم نے کہا میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک فیس اور ایک بک. جملہ کہہ گیا، جملہ کہہ گیا. ایک فیس اور ایک بک. مسلمانوں نے کیا کیا؟ فیس کو الگ کر دیا، بک کو الگ کر دیا. دنیا میں دو طریقہ تعلیم رائج ہیں، آپ کو معلوم ہے. ایک کنڈر گارڈن ہے اور ایک مونٹاسری ہے. یہاں ڈاکٹر حیدر میرے حسینی میرے پاس بیٹھے ہیں. دنیا میں دو طریقہ تعلیم رائج ہیں. ایک کنڈر گارڈن ہے، LKG UKG سے ان کا وہ شروع ہوتا ہے، ان کی تعلیم شروع ہوتی ہے. اور ایک مونٹاسری ہے. آپ یورپ اور امریکہ جائیں تو وہاں مونٹاسری طریقہ تعلیم رائج ہے. اور ہندوستان اور برٹش کے انڈر جو ملک تھے
وہاں کنڈر گارڈن جو ہے طریقہ تعلیم رائج ہے، دونوں کا سلیبس الگ ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. دونوں مانتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، بچے کو، طالب علم کو سکھانے کے لیے ایک چارٹ ہوتا ہے، اے فار ایپل، ایپل کے ساتھ پھر ایپل کی تصویر بھی نقش کی جاتی ہے، اس میں ہوتی ہے ایپل بھی اس کے پاس ہی میں، ایپل، اے فار ایپل، ایپل اس کی تصویر ہوتی ہے. بی فار بال، بال کی تصویر ہوتی ہے. یہ طریقہ تعلیم تو سب سے پہلے اسلام نے ایجاد کیا تھا. پیغمبر اکرم نے کہا 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن یہ تھیوری ہے، یہ اہل بیت یہ تصویر ہیں. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ یہ تاکہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جاؤ اور اہل بیت کو سمجھتے جاؤ، اہل بیت کو سمجھتے جاؤ، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جاؤ، آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. برنارڈ شاہ سے پوچھا گیا، برنارڈ شاہ نے کہا، کسی نے صحافیوں نے برنارڈ شاہ سے، برنارڈ شاہ جانتے ہیں نا، برنارڈ شاہ سے صحافیوں نے پوچھا، اسے لمبی عمر پائی. صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کی لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سر کو ٹھنڈا رکھتا ہوں اور پیروں کو گرم رکھتا ہوں. تو لوگ گھر آئے، سب جینا چاہتے ہیں، کون جلدی مرنا چاہتا ہے؟ سب کو صحت عزیز ہے. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، سب کو صحت عزیز ہے، دولت عزیز ہے. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ سب نے آ کے گھر پہ سر پہ برف رکھنا شروع کیا اور پیروں کو آگ سے، ہیٹر سے سینکنا شروع کیا. چند ہی دنوں میں سب کو ملیریا ہو گیا. ڈنڈے لے کر دوڑے، کمبخت تو خود جینا چاہتا ہے، ہمیں مروانا چاہتا ہے، تو نے یہ کیا بتایا؟ تو برنارڈ شاہ نے کہا کہ تم نے میری بات کا مطلب سمجھا ہی نہیں. سر کو ٹھنڈا رکھتا ہوں کا مطلب ہے کہ میں غصہ نہیں کرتا، پیروں کو گرم رکھتا ہوں کا مطلب ہے میں ایکسرسائز کرتا ہوں. جب معمولی برنارڈ شاہ کا کلام بغیر تشریح کے سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کا کلام بغیر اہل بیت کے کیسے سمجھ میں؟ بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہترین سے بہترین جوتا، بہترین سے بہترین جو لباس ہو سکتا ہے، اچھا لباس، اس کو پہنو تاکہ دیکھنے والے کا غرور مومن کے جوتے اور مومن کے لباس پر ہی دم توڑ دے. تو زینت کسے کہتے ہیں؟ اس کے 2 کام ہیں. ایک کام وہ بدن کی حفاظت کرتی ہے، دوسرے کام دیکھنے والے کی نگاہ کو ہمارے عیبوں تک پہنچنے نہیں دیتی. کائنات کے سجدے اکٹھا ہو کر دہلیز زین العابدین پہ پہنچیں گے. اب یہ سجدہ گزاروں کے سجدوں کا قافلہ لے کر ہمارا امام محشر میں اٹھے گا تو اللہ کی نگاہ سید ساجدین اور زین العابدین کے سجدے پہ ٹھہر جائے گی. ہمارے سجدوں کے عیبوں تک اس کی نگاہ جائے گی نہیں. جو اپنے سجدے سے سجدہ گزاروں کے سجدے کے عیبوں کو ڈھانپ لے اسے زین العابدین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو اپنے سجدے سے سجدہ گزاروں کے عیبوں کو ڈھانپ لے اسے زین العابدین کہتے ہیں، اسے سید الساجدین کہتے ہیں. سید الساجدین، زین العابدین. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ نماز اب کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، سجدے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، نماز کبھی بوڑھی نہیں ہوگی. سید سجاد نے جو سجدہ کیا ہے نا، 1400 سال ہو گئے، آج تک نماز کی کمر سیدھی ہے. ہاں ہاں ہاں، جملہ کہہ گیا میں، جملہ کہہ گیا. سید الساجدین نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ آج تک نماز کی کمر سیدھی ہے. اب نماز کی کمر کبھی جھک نہیں سکتی، نماز پہ بڑھاپا آ نہیں سکتا، نماز کبھی بوڑھی ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ اکبر سے اذان دلوائی ہے
سجدہ کیا ہے. اذان اکبر سے دلوائی ہے. سجدہ سجاد نے کیا ہے. اچھا علی اکبر پتا ہے کون ہے؟ اور پھر آخر میں اس کا ایک رزلٹ نکالوں گا. توجہ ہے؟ آپ مجلس کو دیکھنے آئے ہیں یا سننے؟ سننے نا جی. عموماً جو باتیں منزل مصائب میں علماء پڑھتے ہیں وہ مقام فضائل میں پڑھ رہا ہوں. جی آمادہ رہیں آپ، پوری توجہ چاہتا ہوں. جب علی اکبر امام حسین سے، علی ابن الحسین اور علی اکبر ذہن میں رہے، جب علی اکبر امام سے اجازت لے کر چلے تو امام حسین نے ایک مشہور فقرہ کہا، اللہم قد برز الیہم اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا. اے اللہ پروردگار تو گواہ رہنا، وہ نوجوان جا رہا ہے. قد برزا، وہ نوجوان جا رہا ہے. یہ برزا آپ کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے. توجہ رہے، برزا آپ کے لیے نیا لفظ نہیں ہے. جنگ خندق یاد آئی؟ برز الایمان کلو، کل ایمان جا رہا ہے. برزا، برزا نیا لفظ نہیں ہے، بہت سنا ہوا لفظ ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہت پرانا لفظ ہے یہ برزا، نکلنا، جانا. جی قد برزا. رسول نے 2 مرتبہ علی کو سجا کے بھیجا ہے، 2 مرتبہ دولہا بنا کے بھیجا ہے. ایک جنگ خندق میں اور ایک غدیر میں. خندق میں شجاعت کا دولہا بنا کے بھیجا، غدیر میں ولایت کا دولہا بنا کے بھیجا. آج امام حسین وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ پروردگار اب میں علی اکبر کو رسول کی تصویر بنا کر بھیج رہا ہوں. علی اکبر صرف ہم شکل نبی ہی نہیں تھے، ہم شکل علی بھی تھے. ہم شکل رسول ہی نہیں تھے، ہم شکل علی بھی تھے. جب شام کے دربار میں شمر اور خولی نے یزید سے کہا کہ ایک چھوٹا سا باغیوں کا گروہ تھا جسے ہم نے گھیر کے قتل کر ڈالا، تو زینب نے چیخ کر کہا جھوٹ کہتا ہے. میں کیا کہنے جا رہا ہوں سنیے گا. زینب نے کہا جھوٹ کہتا ہے. یزید اور تو اور صرف میرے ایک علی اکبر نے اتنے مارے ہیں کہ خبر تو لے لے کوفے کے ہر گھر میں صفے ماتم بچھی ہے. میرے ایک اکبر نے. جلال علی اکبر کیا تھا پتا ہے؟ شب عاشور جب امام حسین نے عباس غازی کو بھیجا تھا کہ ایک رات کی مہلت مانگے فوج یزید سے، تو عباس عمر سعد کے پاس آئے تھے. عمر سعد نے لشکر دکھایا تھا عباس کو، جناب عباس کو، عباس اور علی اکبر کو لشکر دکھایا. یہ مقاتل میں لکھا ہے تاریخ میں. تا حد نظر یزید کا لشکر، فوج، یزید کی فوج تا حد نظر. عمر سعد نے کہا عباس دیکھتے ہو یہ میری فوجوں کو، میرے لشکر کو، یہ تا حد نظر جو ریلا ہے، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ تو علی اکبر نے کہا تھا عمر سعد میرے چچا کے لیے تیری اتنی بڑی فوج کو مارنے کے لیے کچھ نہیں پڑتا، صرف جنازوں کی نیت کرنا پڑتا ہے. کچھ کرنا نہیں ہے.
تیرے چچا کو تیری فوجوں کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. اب اگلا جملہ دے رہا ہوں, یہ جملہ ختم نہیں ہوا, صرف جنازوں کی نیت کرنی ہے بس. لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے چچا پر تمہارے جنازے پڑھنا حرام ہے. مشکل یہ ہے کہ میرے چچا کے لیے میرے بابا نے کہہ دیا ہے کہ تلوار نہ اٹھاؤ, تمہارے جنازے پڑھنا حرام ہے, حرام. سنیے علی اکبر کون ہے اور زین العابدین کون ہے, اس نوعیت سے بھی آپ سنیے علی اکبر کون ہے اور زین العابدین کون ہے. سنیے حسین کے یہ دو بیٹے, حسین کے یہ دو بیٹے. شباہت کہتے ہیں نا, علی اکبر کون ہے؟ شبیہ ہے رسول. شباہت کی دو قسمیں ہیں جی, شباہت کی. اچھا میں یہاں رک کے ایک بات آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, آم کی کتنی قسمیں ہیں؟ موسم تو ختم ہو گیا, کیا ابھی ہے؟ آم کی کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں بتا سکتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آم کی, کھجوروں کی, مچھلیوں کی کتنی قسمیں ہیں آج تک پتہ نہیں چلا ہے. بے شمار قسمیں ہیں آم کی, لیکن دو بیسکلی دو قسموں میں منقسم ہوتا ہے یہ آم. ایک نقلی آم اور ایک اصلی آم. ایک پلاسٹک کا آم جو گھروں میں شوکیسوں میں سجایا جاتا ہے, پلاسٹک کا آم جی, وہ بھی آم کہلاتا ہے. بڑی تو یہ چاہتا ہوں, وہ بھی آم ہی کہلاتا ہے, لیکن اس میں آم کی خصوصیات نہیں ہوتی. نہ خوشبو ہوتی ہے, نہ رس ہوتا ہے, نہ ذائقہ ہوتا ہے, مگر کہلاتا آم ہے. سورج چاہے جتنی بڑی ہو وہ حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہائے ہائے ہائے, جملہ کہہ گیا. سورج چاہے جتنی بڑی ہو, سورت ایک وہم ہوتی ہے. سورت ایک وہم ہوتی ہے, حقیقت ایک حقیقت ہوتی ہے. سورت کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کرتی. ایک ہوتا ہے پلاسٹک کا آم, وہ بھی آم ہی کہلاتا ہے, مگر اس میں آم کی خصوصیات نہیں ہوتی. نہ اس میں خوشبو ہوتی ہے, نہ اس میں رس ہوتا ہے, جوس ہوتا ہے, نہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے, کوئی آم کا ٹیسٹ ہوتا ہے, مگر کہلاتا کیا ہے؟ آم. آپ میوزیم میں گئے کسی, بھوس بھرے ہوئے شیر ہوتے ہیں جی, شیروں میں بھوسا بھر دیا جاتا ہے, وہ بھی شیر ہی کہلاتے ہیں, لیکن اس میں شیر کی خصوصیت نہیں ہوتی. نہ گرج ہوتی ہے, نہ آواز ہوتی ہے, نہ پنجے ہوتی ہیں, نہ ہیبت ہوتی ہے, مگر کہلاتے شیر ہی ہیں. میوزیم کے شیر کو 6-7 سال کا بچہ بھی دھکا دے کے گرا سکتا ہے. زندہ شیر کا مقابلہ پورا سلطان پور بھی نہیں کر سکتا. یزید مسلمانوں کی صورت تھا, حسین اسلام کی حقیقت ہے. یزید مسلمانوں کی صورت تھا, حسین اسلام کی حقیقت ہے. صورت کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اچھا, شباہت کی 2 قسمیں ہیں,
بڑی توجہ چاہتا ہوں. شباہت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے بزرگ، مجھ سے زیادہ قابل اور باصلاحیت ان کے ہوتے ہوئے مجھے آپ کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. اب بلا لیا ہے تو سن لیجئے، دور سے آیا ہوں، دیر تک پڑھوں گا. آپ کو ٹائم کی کوئی وہ تو نہیں ہے وقت میں؟ اچھا مولانا، ایک وہ صاحب شیرازی گزرا ہے، جس طرح اردو میں غالب مشکل پسند شاعر، مرزا غالب کو مشکل پسند شاعر سمجھا جاتا ہے، اسی طرح فارسی میں صاحب شیرازی تھا، وہ بہت مشکل پسند شاعر تھا. اس کے کلام کو سمجھنا قدرے دشوار ہوتا ہے. اس نے کہا صاحب دو چیز می شکند قدر شعر را، تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. صاحب کہتا ہے صاحب دو چیزیں کلام کی ویلیو کو گھٹا دیتی ہیں: عالموں کا خاموش رہنا، جاہلوں کا داد دینا. جی یہاں کوئی جاہل نہیں ہے، آپ میری بات کو غلط نہ موڑیے گا. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ شباہت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے شباہت ناقصہ اور ایک ہوتی ہے شباہت کاملہ، شباہت تامہ. شباہت ناقصہ کیا ہے؟ ماں اپنے بچے کے لیے کہتی ہے میرا بیٹا چاند ہے. اس کے چاند کہنے سے تھوڑی کوئی چاند ہو جاتا ہے. جی ہر ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے. اگر ماں باپ کے دلوں میں بچہ چاہے کتنا ہی بدصورت ہو، کالا کلوٹا، مگر ماں کی نگاہ میں وہ ہوتا چاند ہے کہ نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ماں کی نگاہ میں وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ماں باپ کے دل میں نہ ڈالی ہوتی تو نسل انسانی کا یہ قافلہ آگے کیسے بڑھتا؟ ماں باپ کے جذبات، بچوں کی تربیت میں ماں باپ کے جذبات آگے رہتے ہیں، عقل پیچھے رہتی ہے. ورنہ ہر جگہ عقل آگے رہتی ہے، جذبات پیچھے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہر ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے میرا بیٹا چاند ہے. اسے کہتے ہیں شباہت ناقصہ. شاعروں کو دیکھا آپ نے، محبوب کی زلفوں کو آدھی رات سے شباہت دیتے ہیں. محبوب کی زلفیں وہ بہت تیرہ و تاریک رات، کالی رات، تو محبوب کی زلفوں کو کالی رات کہہ دینے سے وہ واقعی اس کی زلفیں اتنی کالی ہوتی ہیں. بس یہ ایک شباہت ہے، شباہت ناقصہ. اور ایک ہوتی ہے شباہت کاملہ، ایک نقطے کا بھی جہاں فرق نہ ہو. ایک نقطے کا بھی جہاں فرق نہ ہو. ایک شخص رسول اللہ کی رحلت کے بہت بعد امام حسین کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا فرزند رسول، کل رات میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا اور بڑی لمبی چوڑی ہم نے گفتگو کی، دیر تک ہم نے باتیں کی آپ کے نانا رسول اللہ سے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ اتنے میں علی اکبر آئے تو وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں. اسے کہتے ہیں شباہت تامہ، شباہت کاملہ. پتہ ہے آپ کو رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. حسن پیشانی سے لے کر کمر تک میری شبیہ ہے، حسین کمر سے لے کر پنجوں تک میری شبیہ ہے. رسول اللہ نے اپنی شباہت کو دو حصوں میں بانٹا، پیشانی سے کمر تک حسن، کمر سے پنجوں تک حسین. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. رسول کی رحلت کے 40 سال بعد پتا چلا کہ حسین کو کربلا تک جانا تھا، پیروں کی ضرورت تھی. کہا حسین پیروں کی میری شبیہ ہے.
حسن کو صلح کرنا تھا اور صلح کے لیے ہاتھوں کی ضرورت تھی. کہا حسن میری شبیہ ہے. جب رسول کی شباہت تقسیم ہوئی تو حسن اور حسین بنے. جب حسن اور حسین دونوں یکجا ہوئے تو علی اکبر بنا. اچھا بات سمجھ نہیں آئی ہے. میں تھوڑا اور اس کی وضاحت کر دوں. اچھا مصائب میں آپ نے ایک جملہ سنا نا, علی اکبر فوجوں کو بھگا کے باپ کے پاس آئے. انہوں نے, علماء کرام ہیں, ایک جملہ کہا, بابا ان العطش قد قتلنی, ان العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی. بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے اور اسلحے کی گرانی, زرہ کی گرانی مجھے تھکائے دے رہی ہے. بابا یہ جو زرہ آپ نے مجھے پہنائی ہے یہ بہت بڑی وزنی ہے بابا, بہت سنگین ہے, مجھ سے اب یہ اٹھائی نہیں جاتی, اس کا بوجھ مجھ سے ڈھویا نہیں جاتا. بابا یہ مجھے بہت تھکا رہی ہے. یہ زرہ جو آپ نے مجھے پہنائی ہے نا یہ بہت وزنی ہے بابا, بہت سنگین ہے بابا. تو امام حسین نے علی اکبر کے دونوں کانوں کو پکڑا, بھینجا اپنی طرف, علی اکبر کے منہ میں اپنی زبان دی. کل مدینے میں رسول نے حسین کے منہ میں زبان دی تھی, آج کربلا میں حسین رسول کے منہ میں زبان دے رہے ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں, بڑی توجہ. شبیہ رسول کے منہ میں زبان دے رہے ہیں. بھینج کے آگے کیا علی اکبر کے سر کو, علی اکبر کے منہ میں اپنی زبان دی. جب زبان چسا چکے تو پھر اپنی زبان کو باہر نکالا, علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لے کے کہا, بیٹا یہ اسلحے کا بوجھ نہیں ہے, یہ امامت کا بوجھ ہے بیٹا. یہ کائے کا بوجھ ہے؟ جناب قاسم کو کوئی زرہ نہیں آئی ہے, 3 زرہیں امام حسین نے بدلی. علی اکبر کو معصوم کا لباس غیر معصوم کو فٹ نہیں ہوتا. جی اب علی اکبر نے ایک جملہ کہا, بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, بڑی توجہ چاہتا ہوں. میں ایک ماحصل دے رہا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو مجلس کو میں جاری رکھوں, نہ چاہیں تو روک دوں. علی اکبر نے ایک جملہ کہا, یہ پڑھا جاتا ہے جملہ جو ابھی میں نے کہا, بابا پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے اور اسلحے کی گرانی مجھے تھکائے دے رہی ہے. اب علی اکبر نے ایک جملہ کہا. اب اتنی دیر تک باپ بیٹے میں جو گفتگو ہوئی اس سے پتا چلتا ہے کہ علی اکبر نے فوجوں کو بہت دور تک بھگایا تھا. ہائے ہائے ہائے, اگر قریب ہوتی تو بات تھوڑی کرنے دیتی فوج. اتنی دور تک بھگایا تھا کہ آرام سے باپ اور بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی. علی اکبر نے ایک بات کہی امام حسین سے, بابا کیا آپ نے میری شجاعت دیکھی؟ آپ نے میرا جہاد دیکھا؟ آپ نے میری جنگ آپ نے دیکھی؟ میں نے کیسے تلوار چلائی؟ تو امام حسین نے کہا, بیٹا میں کیا, میرا بابا علی بھی تمہیں بڑھ بڑھ کے داد شجاعت دے رہا تھا. تمہارا دادا علی بھی تمہیں داد دے رہا تھا تمہاری شجاعت کی. بیٹا تم نے وہ جنگ کی. بیٹا پتا ہے تمہیں میرے نانا رسول اللہ کے زمانے میں, مدنی دور میں, دور مدینہ میں میرے نانا نے 80 جنگیں لڑی. پتا ہے کتنی؟ 80 جنگیں لڑی. میرے نانا نے 80 جنگیں لڑی. ہر جنگ میں میرے بابا تمہارے دادا کی خواہش تھی کہ رسول اللہ بھی تلوار چلائیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں محترم, میرے بابا کو بڑی حسرت تھی کہ میرا نانا جنگ کرتا اور وہ میرا بابا دیکھتا. کئی مرتبہ میرے بابا نے میرے نانا کے ہاتھ میں تلوار دی, یا رسول اللہ آپ بھی جہاد کریں, آپ بھی جہاد کریں, آپ بھی جہاد کریں. میرا نانا رحمت للعالمین تھا, اس سے صرف جنگ حنین میں ایک بار نیزے سے وار کیا ہے, وہ تلوار نہیں اٹھائی میرے نانا نے. میرے باپ کے دل میں حسرت رہ گئی تھی رسول اللہ کی جنگ کو دیکھتے. بیٹا آج تو نے میرے باپ کے دل کی حسرت کو نکال دیا. بیٹا آج تو نے میرے باپ کے دل کی
حسرت کو نکال دیا ہے. تو اولاد وہ جو اپنے باپ دادا کے ارمان کو پورا کرے. ہائے ہائے ہائے. میرے نوجوان بچوں، کبھی ماں باپ کے لیے سبب ذلت نہ بننا، بلکہ یہ نکتے سننا تو اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، ان کے جو خواب ہیں ان کے خوابوں کو پورا کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کی حسرتوں کو پورا کرنا. یہ سنت علی اکبر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کربلا جو ہے، جو ہم سنتے ہیں، آپ سننے کو تیار ہیں؟ سننا چاہتے ہیں نا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک آخری نقطہ بھی آپ کے سامنے، ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتا دوں، بہت اہم بات میں آپ کو بتا دوں. ایک تحفہ آپ یہ بھی لے کر جائیے، ایک تحفہ یہ بھی لے کر جائیے. یہ زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں علی ابن الحسین کا بھی نام ہے، علی اکبر کا بھی نام ہے. جی، مختلف طریقوں سے یہ وارد ہوئی ہے. یہ فلسفہ کیا ہے زیارت وارثہ کا؟ فلسفہ کیا ہے زیارت وارثہ کا؟ ہر نبی حسین کو اپنا وارث کہہ رہا ہے، اور حسین کو اپنا وارث کہنے میں فخر محسوس کر رہا ہے. آدم کہہ رہے ہیں اے میرے وارث تجھ پر سلام، نوح کہہ رہے ہیں اے میرے وارث تجھ پر سلام، ابراہیم کہہ رہے ہیں اے میرے وارث تجھ پر سلام، موسیٰ کہہ رہا ہے اے میرے وارث تجھ پر سلام، عیسیٰ کہہ رہا ہے اے میرے وارث تجھ پر سلام. کون سی خصوصیت ہے؟ کون سی خصوصیت ہے کہ ہر نبی حسین کو اپنا وارث کہہ رہا ہے؟ سنیے علی اکبر اور زین العابدین. امام، پہلے باپ کی عظمت کو سمجھ لیجئے. ہر نبی حسین کو اپنا وارث کہنے میں فخر محسوس کر رہا ہے. آئیے میں اپنے نوجوان بچوں کو بتا دوں، ہر مذہب میں 5 چیزوں کا احترام واجب ہے. کتنی؟ زور سے بولیے. نہیں، اور زور سے. نیند کو توڑیے. ہر مذہب میں 5 چیزوں کا احترام واجب ہے. جان، ہر مذہب میں اس کا احترام واجب ہے. مال، ہر مذہب میں اس کا احترام واجب ہے. جان، مال. نسب، ہر مذہب میں واجب ہے اس کا احترام. عقل، ہر مذہب میں اس کا احترام واجب ہے. دین، ہر مذہب میں اس کا احترام واجب ہے. دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام نے صرف احترام کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا. جان کی حفاظت کے لیے قتل کو حرام قرار دیا. مال کی حفاظت کے لیے چوری کو حرام قرار دیا. عقل کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام قرار دیا. نسب کی حفاظت کے لیے بدکاری کو حرام قرار دیا. دین کی حفاظت کے لیے مرتد کا قتل واجب قرار دیا. جیسے سلمان رشدی ہے، مرتد کا قتل واجب، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اہل بیت اور رسول کی گستاخی کرے، چاہے وہ قرآن مجید کی گستاخی کرے. نہ سلمان رشدی سنی ہے، نہ وسیم رضوی شیعہ ہے. میں کیا کہنے کا آسان ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ مرتد کا قتل واجب، جان کی حفاظت کے لیے قتل کو حرام، مال کی حفاظت کے لیے چوری کو حرام، نسب کی حفاظت کے لیے بدکاری کو حرام، دین کی حفاظت کے لیے مرتد کا قتل واجب، عقل کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام قرار دیا. اب چوری آدم کی شریعت میں بھی حرام، نوح کی شریعت میں بھی حرام، ابراہیم کی شریعت میں بھی حرام، موسیٰ کی شریعت میں بھی حرام، عیسیٰ کی شریعت میں بھی حرام،
بدکاری آدم کی شریعت میں بھی حرام، نوح کی شریعت میں بھی حرام، ابراہیم کی شریعت میں بھی حرام، موسیٰ کی شریعت میں بھی حرام، عیسیٰ کی شریعت میں بھی حرام، محمد کی شریعت میں بھی حرام۔ اسی طرح سے مرتد کا قتل آدم کی شریعت میں بھی واجب، نوح کی شریعت میں بھی واجب، ابراہیم کی شریعت میں بھی واجب، موسیٰ کی شریعت میں بھی واجب، عیسیٰ کی شریعت میں بھی واجب، محمد کی شریعت میں بھی واجب۔ اب فرض کیجئے اگر کوئی چور، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی چور حیدر حسینی کا مال چرا لے، فرض کیجئے، یا میں مولانا عسکری خان صاحب کا مال چرا لے۔ مولویوں کا مال چرانا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ بہت مشکل سے ہاتھ آتا ہے، مولوی کا مال بہت مشکل سے ہاتھ آتا ہے، آسان نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے چرا لیا، عسکری صاحب کا مال اگر کوئی کسی چور نے چرا لیا، وہی چور حیدر بھائی کا مال بھی چرا لے، وہی چور سراج بھائی کا مال بھی چرا لے، وہی چور کلب حسنین صاحب کا مال بھی چرا لے، اور علماء کرام یہاں تشریف اور مولانا ذیشان صاحب کا مال چرا لے۔ اب اگر فرض کیجئے مولانا ذیشان نے اس چور کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا، تو کلب حسنین صاحب کہیں گے واہ بھائی ذیشان صاحب آپ نے ہمارے چور کو پکڑ لیا، حیدر حسینی کہیں گے واہ بھائی ذیشان صاحب آپ نے ہمارے چور کو پکڑ لیا، عسکری صاحب کہیں گے واہ بھائی ذیشان صاحب آپ نے ہمارے چور کو پکڑ لیا۔ یزید صرف چور نہیں تھا، قاتل بھی تھا، زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، مرتد بھی تھا۔ حسین نے قیدہ میں کربلا میں اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ آدم نے کہا میرے وارث تجھ پہ سلام، نوح نے کہا میرے وارث تجھ پہ سلام، ابراہیم نے کہا میرے وارث تجھ پہ سلام، موسیٰ نے کہا میرے وارث تجھ پہ سلام۔ اس لیے کہ یزید صرف رسول اللہ کی محنت کو پامال نہیں کر رہا تھا، آدم کی شریعت کو بھی خاک میں ملا رہا تھا، نوح کی شریعت کو بھی خاک میں ملا رہا تھا۔ اسی لیے جوش نے کہا بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کا۔ بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہزاروں کروٹیں تشنا لبی بدلتی رہی، فرات جام تمنا لیے مچلتی رہی، ہوائے گرم بھی دشت بلا میں چلتی رہی، مگر طبیعت شاہ خدا بہلتی رہی۔ اتر ہی جاتا رسولوں کی بات کا پانی، میرے حسین جو پیتے فرات کا پانی۔ اتر ہی جاتا رسولوں کی بات کا پانی، میرے حسین جو پیتے فرات کا پانی۔ حضرت آدم کو روئے زمین پر آئے ہوئے میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان بزرگوں کو تو معلوم ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، حضرت آدم کو روئے زمین پر آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے معلوم ہے؟ کتنے سال ہو گئے؟ کچھ پتا ہے؟ 11,000 برس ہو گئے ہیں۔ اس سال حضرت آدم کو روئے زمین پر آئے ہوئے اس محرم کو پورے کتنے ہزار برس ہو گئے؟ 11,000 برس ہو گئے۔ کربلا کو سمجھو میرے نوجوانوں، کربلا کو سمجھو، 11,000 برس ہو گئے۔ ان 11,000 برسوں کی تاریخ میں، پوری تاریخ بشریت میں آج تک کسی ملٹری نے، کسی فوج نے، کسی پولیٹیشین نے، کسی سیاستدان نے، کسی حکومت نے میدان جنگ کو نہیں خریدا ہے۔ میں جملہ کہہ گیا، میں جملہ کہہ گیا، میں جملہ کہہ گیا، میں جملہ کہہ گیا۔ اوہ نہیں سمجھا۔ ہزار برس ہو گئے، آج تک کسی سیاستدان نے، آج تک کسی پولیٹیشین نے، آج تک کسی حکومت نے بیٹل فیلڈ کو نہیں خریدا،
میدان جنگ کو نہیں خریدا. جہاں جنگ ہو جائے وہی میدان جنگ ہے. اللہ اکبر. جہاں جنگ چھڑ جائے وہی میدان جنگ ہے. ایک حسین نے میدان کربلا کو خریدا ہے. کیوں خریدا؟ دو وجہ ہیں. حسین نے کیوں خریدا؟ حسین کو معلوم تھا کہ اس زمین پر میرا خون بہے گا اور معصوم کا خون غصبی زمین پہ بہہ نہیں سکتا. معصوم کا خون غصبی زمین پہ بہہ نہیں سکتا. اور دوسری وجہ پتہ کیا ہے آپ کو؟ حسین نے زمین کربلا کو خرید کے ہمارے سجدوں پر احسان کیا ہے. جملہ دے رہا ہوں ہماری عبادتوں پر احسان کیا میرے مولا نے. ہماری ہر عبادت کی قبولیت میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. ہمارے حج کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے. ہماری خمس کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے. ہماری زکوٰۃ کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے. ہمارے روزوں کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے. ہماری خیرات کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے سجدے کی قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا. حج میں یہ ہے، ہو سکتا ہے پاک پیسوں سے حج کیا ہو یا غصبی مال سے حج کیا ہو. مشتبہ مال مل گیا ہوگا، یتیموں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، صلہ رحمی نہیں کی ہوگی، رشتہ داروں کا، بہن بھائی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا. شک ہے. لیکن جس مٹی پر ہم سجدہ کر رہے ہیں نا وہ اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ حسین اسے خرید چکے ہیں. میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم؟ ہائے ہائے ہائے، یہ حسین کی خریدی ہوئی ملکیت ہے. ہماری ہر عبادت میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، ہمارے سجدے کی قبولیت میں ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس خاک پر ہم سجدہ کر رہے ہیں اس کی قیمت میرا مولا چکا ہے. یہ معصوم لہو، معصوم خون. میں تو کہتا ہوں امام حسین کا خون بھی زمین کربلا پہ نہیں گرا ہے. نہیں، صرف ان کے قدموں کے نشان ہیں. خون تو آسمان پہ اٹھا لیا گیا. سجدہ، اللہ اکبر. سجاد اسی لیے کہتے ہیں کہ امام سجاد نے نماز کو نہ بھولنا. امام سجاد نے ایسے عالم میں سجدہ کیا ہے، دنیا کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. خدا کی قسم کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. کون سجاد؟ آپ کو پتہ ہے امام سجاد 4-5 برس کا سن ہے. 4-5 برس کا سن. حج کے لیے چلے ہیں. راستے میں ابراہیم بن ادہم سے ملاقات ہوئی، بنی امیہ کا مفتی. تھوڑا پانی پلائیے. بلند آواز میں آپ لوگ صلوات پڑھیں محمد والی. بہت گرمی ہے، چلیے میں رہنے دیتا ہوں. کون سجاد؟ جس کا جنازہ جب مدینے کی گلیوں میں اٹھایا گیا میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں. کربلا کے بعد امام سجاد مدینے کے مضافات میں رہنے لگے تھے. علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. مدینے کے مضافات میں امام سجاد کا قیام تھا. ایک سائل، جس دیہات میں امام سجاد رہتے تھے، ایک سائل آیا اور وہ اس دیہات کے تمام گھروں کے باہر جاتا، دق الباب کرتا اور کہتا من یرحمنی فانا غریب.
مجھ پہ رحم کون کرے گا، میں غریب ہوں۔ لوگ دروازہ کھولتے، اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، وہ سائل چلا جاتا۔ وہ امام سجاد کے دروازے پر بھی آیا، اس نے وہاں بھی باہر کھڑے ہو کر آواز دی، من یرحمنی فانا غریب، مجھ پر رحم کون کرے گا، میں غریب ہوں۔ امام سجاد نے دروازہ کھولا اور اس سے 3 سوال پوچھے۔ اے سائل، ذرا یہ بتا کہ خدا نہ خواستہ اگر تیرا باپ مر جائے تو کیا تو اپنے باپ کو غسل دے سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میرا باپ ہے، میں غسل نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ امام نے کہا کیا تو کفن پہنا سکتا ہے؟ کہا ہاں میں پہناؤں گا، میرا باپ ہے، میرا باپ مرے گا تو میں کفن نہیں پہناؤں گا تو کون پہنائے گا؟ امام سجاد نے کہا کیا تو دفن کر سکتا ہے اپنے باپ کو؟ اس نے کہا ہاں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ نیچر ہے، یہ فطرت انسانی ہے، میں اپنے باپ کو دفن بھی کروں گا۔ تو امام سجاد نے کہا پھر تو غریب نہیں ہے۔ ہائے ہائے، عزادارو ہو گیا، ہو گئی مجلس، ہو گیا پروگرام۔ جو لوگ یہ مجلسیں امام حسین کی برپا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور جتنے دور دور سے آپ مومنین یہاں تک تشریف لائے ہیں زہرا کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے۔ اے شہزادی، محرم ہو گیا، ہم نے حق گریہ ادا نہیں کیا، بی بی ہمیں معاف کر دینا، اگر ہمارے گریے میں کوئی کمی رہ گئی ہو بی بی ہمیں بخش دینا۔ حسین ہمارا مہمان بن کے آیا، ہم نے حق گریہ ادا نہیں کیا۔ جی ہاں، رونا اور چیخ کر رونا، چیخ کر رونا ہی مجلسی تہذیب ہے۔ امام سجاد نے کہا پھر تو غریب نہیں ہے، غریب وہ جوان بیٹا ہے جس کے باپ کا جنازہ بے غسل و کفن زمین کربلا پہ پڑھا رہا، اور بیٹے کے ہاتھ میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو گلے میں خاردار تو 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چلا، عزادارو ذرا عصر عاشور کا تصور کرو، 2 لمحوں کے لیے، 2 لمحوں کے لیے عصر عاشور کا تصور کرو۔ حسین سید سجاد کے بستر پہ آئے ہیں، سید سجاد حالت غشی میں ہیں، امام حسین سید سجاد کے سرانے کھڑے ہو گئے، اتنے آنسو بہائے کہ جب حسین کے گرم گرم قطرات اشک سید سجاد کے رخساروں پہ پڑے، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، باپ کو یکا و تنہا دیکھا، کہا بابا بادشاہوں کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ اکیلا چلیں، بادشاہ جب چلتا ہے تو اس کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہیں؟ قاسم کہاں ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا بس اتنا یاد رکھو، اب مردوں میں سوائے میرے اور تمہارے کوئی نہیں ہے بیٹا۔ سید سجاد باپ کے احترام میں اٹھنا چاہتے ہیں، غشی اور نقاہت اتنی طاری تھی امام سجاد پر کہ امام سجاد سے بستر پر بیٹھا نہیں گیا۔ زینب نے بغل میں ہاتھ دے کر سید سجاد کو بستر پہ بٹھایا۔ ارے جو بیمار ایک دن پہلے اپنے بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، ایک دن بعد اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو 11 محرم کو یہ قافلہ چلا۔ زینب نے تمام بیویوں کو سوار کیا،
تمام بچوں کو سوار کر دیا. اب خود زینب کے سوار ہونے کی نوبت آئی. زینب نے فرات کا رخ کیا, کہا بھیا عباس, میں مدینے سے چلی تھی تو تم نے میرے پردے کا اہتمام کیا تھا, بھیا 11 محرم کو بھی آ جانا, زینب کی لاج رکھ لینا, زینب کے پردے کی لاج رکھ لینا بھیا. علی کی بیٹی اب سوار ہونے جا رہی ہے. سید سجاد سے یہ جملہ سنا نہ گیا. آہستہ آہستہ زینب کے پاس آئے, کہا پھوپھی اماں گھبرانا نہیں, چچا عباس نہ ہوئے تو کیا ہوا, میں آپ کو سوار کروں گا, میں سوار کروں گا. زینب نے کہا بیٹا سجاد تو کیسے سوار کرے گا؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں حالت رکوع میں جاتا ہوں, آپ میری پشت پر قدم رکھ کر سوار ہو جائیں. جزاکم اللہ, آپ نے حق گریہ ادا کر دیا, آنسو نکل پڑے, وقت دعا ہے, خدا کسی سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رلائے. پھوپھی اماں میں حالت رکوع میں جاتا ہوں, آپ میری پشت پر قدم رکھ کے سوار ہو جائیں. کہتے ہیں 7 مرتبہ زینب نے پشت امامت پہ قدم رکھنے کی کوشش کی, سید سجاد کو غصہ آ گیا. ہر دفعہ سید سجاد کو غشایا. 7ویں مرتبہ زینب نے یا علی کہہ کر پشت سجاد پہ قدم رکھا. اب عظمت زینب کو سمجھو, قرآن پہ قرآن ہی رکھا جاتا ہے, اور کوئی کتاب نہیں رکھی جاتی. پشت امامت پہ زینب کے قدم آئے, یا علی کہہ کر زینب سوار ہوئی, یا علی کہہ کے زینب سوار ہوئی. ابھی تھوڑی ہی دور یہ قافلہ گزرا تھا گنج شہیداں سے. ابھی آپ جائیں گے گنج شہیداں, ابھی آپ جائیں گے گنج شہیداں, ابھی آپ لاشوں کی تدفین کریں گے, ابھی آپ وہ منظر دیکھیں گے نہر فرات کا, ابھی آپ جائیں گے گنج شہیداں کی زیارت کریں گے. سوچو اس وقت زینب و سجاد گنج شہیداں سے گزرے ہوں گے تو اس وقت ان کا کیا عالم رہا ہوگا. جب یہ قافلہ گنج شہیداں سے گزرا, زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بڑی مشکل سے میں نے آپ کو سوار کیا تھا, آپ نے اپنے آپ کو ناقے سے کیوں گرا دیا؟ زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ تیرا چہرہ دودھ کی طرح سفید کیوں ہو گیا بیٹا, کیا تو مرنا چاہتا ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے, جس کے باپ کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہے. پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے اس کے باپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھتا ہے. پھوپھی اماں کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے, میں گدائی کرتا اور میرے بابا کو کفن پہناتا. عزادارو آپ نے دل کھول کر گریہ کیا, چند آنسو اور بہا لیجئے. پتا ہے جب امام کو زہر دیا گیا 35 برس جس نے گریہ کیا وہ امام ہے کہ جس نے 35 برس گریہ کیا. 35 برس 34 برس جس نے گریہ کیا, پورے 34 برس جس نے گریہ کیا وہ سجاد. اور جب امام سجاد کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں گزر رہا تھا تو آگے آگے منادی ندا دیتا تھا, اے لوگو ہٹو ہٹو, یہ اس کا جنازہ ہے جس کا گوشت زنجیریں کھا گئی. ہاں 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 ارے یہ اس کا جنازہ ہے جس کا گوشت لوہے کی زنجیریں کھا گئی, ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا میرا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُ. اے سید سجاد غوروں کے حرم کرتے تھے با نال و فریاد. اے سید سجاد
مارا تجھے بے جرم و خطا زیر دغا سے اور ظلم و جفا سے، دشمن تھا تیری جا کا ولی دے ستمی جات، اے سید سجاد، جو آپ کا قاتل تھا وہ کیسا تھا مسلمان، تھا دشمن ایمان، ایک خاص داور پہ یہ ظالم نے کی بیداد، اے سید سجاد، ہے گریہ کنا در پہ تیرے آج عزادار، اے عابد بیمار، تابوت اٹھاتے ہیں تیرا بادل ناشاد، اے سید سجاد، کیوں کر کوئی کر سکتا سیری میں عبادت، اے وائے مصیبت، زندہ میں عبادت کی پڑی آپ سے بنیاد، اے سید سجاد، پیدا نہ ہوا ایسا کوئی عابد و زاہد، معبود ہے شاہد، خالق کی رہا کرتی تھی ہر وقت تمہیں یاد، اے سید سجاد۔